اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے اقبال فہمی اور موقع ہے 9 نومبر، اور یوم اقبال کے حوالے سے جیمز ٹیلی ویژن پر ترتیب دیا جانے والا اپنی نوعیت کا یہ ایک منفرد پروگرام ہے۔ ہم ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ہستیوں کو اور ایسے اشخاص کو کہ جو معاشرے میں ایک خاص تشکیل کا باعث ہیں، ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں اور ان کے ساتھ دو باتیں تازہ کریں، یا یوں کہیے کہ دو یادیں تازہ کریں، کہ ایک تو وہ کہ جب وہ خود زمانے طالب علمی میں حصول علم کے لیے سرگردہ تھے، تو اس وقت ایسے ہونے والے مقابلوں میں جہاں ان کا جانے کا جی چاہتا تھا مگر بوجود نہیں جا پاتے تھے، اب جبکہ وہ ایک پریکٹیکل لائف گزار رہے ہیں، اور اس وقت اگر اس قسم کے مقابلے ہوں تو ان کا جوش و خروش کس طرح سے ہو۔ اور دوسری یاد یہ کہ علامہ اقبال کا دن بچپن سے مناتے آ رہے ہیں، بہت ساری خواہشات ایسی ہوتی تھیں ٹیلی ویژن پر آنے والے پروگرامز کو دیکھ کر کے کہ ہم ان کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کریں، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی تھیں مگر ہم مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ تو ہم نے ان دونوں یادوں کو یکجا کیا اس پروگرام میں، جس کا نام ہے اقبال فہمی، اور اپنے مہمان اور اپنے ساتھی میزبان کہہ لیجئے اور ماہر کہہ لیجئے جناب پروفیسر مرزا سلیم بیگ، ماہر اقبالیات۔ ویسے تو سر کے کئی ایک تعارف ہیں، لیکن ہر پروگرام کے لحاظ سے ایک الگ تعارف، اور اقبال کے حوالے سے تو سر کا نام ایک ایسی مستند نام ہے کہ ہم نے اقبال کو جتنا پروفیسر مرزا سلیم بیگ صاحب سے پڑھا یونیورسٹی کے زمانے میں بھی، اور اس کے بعد بھی جب کوئی بات ایسی ہوتی کہ ہمیں پوچھنا پڑ جائے کہ یہ والا واقعہ جو ہوا تھا، یہ جو شعر ہے اس کی شان نزول کیا ہے، یہ بات کیا ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہے، تو چونکہ سر کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ تو پروفیسر مرزا سلیم بیگ صاحب، آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید اس پروگرام میں۔ ہماری دو ٹیمیں ہیں ناظرین، اور ٹیم شاہین ہے اور ٹیم خودی، اور ٹیم شاہین مشتمل ہے جناب فیضان فیضی صاحب، چکوال سے بہت خوبصورت شاعر ہیں، اچھا شعر کہتے ہیں، اور بہت جلد انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے شعری دنیا میں، اور ان کے ساتھ جناب محمد حذیفہ قائم، آپ بھی نوجوان شاعر ہیں اور کمال شعر کہتے ہیں، اور خاص طور پر حیدرآباد کے نمائندہ شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ٹیم خودی، ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیہہ خان اور سدرۃ المنتہا۔ مس نبیہہ خان اردو لیکچرر ہے گورنمنٹ ڈگری کالج لطیف آباد میں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا اردو ٹیچر ان آرمی پبلک اسکول SRC ان مڈل سیکشن، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور دونوں کا تعلق اردو ادب سے ہے، تو مقابلہ جو ہے وہ آج بہت سخت ہونے والا ہے، شعراء اور اساتذہ کے درمیان مقابلہ ہے، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ اساتذہ جتنے ان کی یادداشت ذرا زیادہ اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن جو 3 مرحلے ہیں جس پہ یہ مشتمل پروگرام ہے، اور وہ 3 مرحلوں میں پہلا مرحلہ انفرادی حیثیت کا، جس میں علامہ اقبال کا شعر ہے جس کا ایک مصرع پہلا یا دوسرا میں پڑھوں گا، اور ٹیم کو انفرادی طور پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کا دوسرا مصرع یا پہلا مصرع سنائیے اور شعر مکمل کیجیے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے، دوسرا راؤنڈ ہے، وہ ہے خاص بیت بازی کا، اور بیت بازی جس میں جس حرف پر شعر ختم ہوگا اسی حرف سے اگلے پارٹیسپینٹ کو، یعنی کہ انفرادی طور پر نہیں ہوگا بلکہ اجتماعی طور پر آپ کی ٹیم کو شعر سنانا ہوگا، اور اس میں علامہ اقبال کے شعر کی قید نہیں ہے، وہ شعر آپ کا اپنا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک مدعو کیا تھا شاعر کو، تو انہوں نے سوائے اپنے شعر کے کسی اور کے شعر سنائے ہی نہیں تھے، لیکن یہ کہ آپ کسی کا بھی اچھا شعر جو آپ کو پسند ہو وہاں سنا سکتے ہیں۔ اور اس مرحلے کو خاص طور پر اس کی نگرانی کریں گے سلیم صاحب کے شعر کی جو صحت ہے وہ کیسی ہے، اس پر ہمارے پاس ماہرانہ رائے کے لیے پروفیسر مرزا سلیم بیگ صاحب بھی موجود ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ سلیم صاحب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی اس پروگرام میں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ ہی نہیں بلکہ معلومات اور صحیح معلومات کا ہمارے سامعین اور ناظرین تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ تو پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ کے صحیح سوال کے جواب پر 10 مارکس آپ کو ملیں گے، 5 مارکس ملیں گے، 10 مارکس ملیں گے، اور غلط جواب پر آپ کے مارکس بنا نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن پہلا مرحلہ انفرادی مرحلہ ہے، یعنی 5 شعر میں آپ سے پوچھوں گا، تو
پہلے آپ سے پوچھے جائیں گے، پھر 5 آپ سے پوچھے جائیں گے، اسی طرح 5 آپ سے اور 5 آپ سے، اور خاموشی کے ساتھ بھی مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ نے انفرادی طور پر شعر کو مکمل کرنا ہوگا. شعر ہوگا علامہ اقبال کا. تو ناظرین کرام شروع کرتے ہیں پہلا مرحلہ، اور پہلا مرحلہ انفرادی طور پر شعر کو مکمل کرنے کا مرحلہ. تو جناب فیضان فیضی صاحب سے پوچھنے والا ہوں میں علامہ اقبال کے اشعار. تو آسان پوچھتا ہوں سب سے پہلے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. صحیح جواب ہے. 10 مارکس آپ کو 10 پوائنٹس اس پر ملتے ہیں. اور دوسرا مصرع، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. بہت اچھا اور خوبصورت شعر اور بڑے اچھے انداز سے پڑھا. دوسرا جواب بھی صحیح ہوا. یہ بات میں آپ کے بتاتا چلوں کہ 5 سیکنڈ کے اندر اندر ہی آپ نے جواب دینا ہے. تو خیر ضرورت نہیں پڑی، ماشاءاللہ اچھا حافظہ ہے، یاد تیاری کر کے آئے ہیں. صرف آپ ہی تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، دوسری ٹیموں کی تیاری بھی مکمل ہے. اور تیسرا مصرع، میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ کو پہلا مصرع پڑھنا ہے. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. میرے خیال ہے سر یہاں پر سلیم صاحب کو ضرورت پڑے گی اپنے خیال کے ذریعے، لیکن ہاں یہ چل سکتی ہے. یہ صحیح مان لیا جائے گا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. صحیح جواب ہے. اور چوتھا، میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ پہلا مصرع پڑھیں گے. یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. پہلا مصرع آپ پڑھیں گے. یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. نہیں آ رہا. وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا. یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. اور 5واں بہت معروف شعر ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. دوسرا مصرع بتائیے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. مومن کی یہ پہچان کے آفاق میں، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. صحیح جواب. یہ تو 5 میں سے 4 جوابات آپ نے صحیح دیے. ایک آپ کا 1 پوائنٹ، 10 پوائنٹ آپ کے چلے گئے. اور اب ہم چل رہے ہیں ٹیم شاہین کے دوسرے رکن محمد حذیفہ قائم کی طرف. اور حذیفہ آپ کے لیے شعر پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ دوسرا مصرع پڑھیں گے. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. صحیح جواب ہے. اور میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ پہلا مصرع پڑھیں گے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یا اللہ. 5 سیکنڈ پورے ہوئے. بہت 5 سیکنڈ پورے ہوئے. دوسرا مصرع میں نے پڑھا. پہلا مصرع بہت معروف شعر علامہ اقبال کا. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اور تیسرا، چلیں آپ نے رٹے مارے تو آپ کو وہ دیتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. پورا شعر بالکل صحیح پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ شعر عام طور پر بہت سارے لوگ ایک غلطی کے ساتھ پڑھتے ہیں. میں شعر پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ دوسرا مصرع پڑھیں گے. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا من تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا من تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا. ہاں یہ دونوں جگہ پر، لیکن اس کو دونوں کے صحیح مان لیا تھا، کیونکہ کئی جگہوں پر من اور کئی جگہوں پر دل ہم نے کتاب پڑھا ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا من تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ 1000 سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں. اور چوتھا شعر کے لیے مصرع میں پڑھ رہا ہوں، آپ دوسرا مصرع پڑھیں گے. دوسرا مصرع بہت آسان یہ شعر ہے، بہت مشہور بھی ہے. میں پہلا پڑھوں گا تو آپ دوسرا پڑھیں گے. اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. جس کھیت اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. جس کھیت سے ہاں
खेत के हर, ये दूसरा मिसरा पढ़ना है। ये मैंने तो पढ़ दिया, दूसरा आप पहला पढ़ेंगे। जिस खेत से आपने सही आगाज तो आपने सही किया। खेत से देखा, हाँ, जिस देखा खेत को से देखा को मुयस्सर नहीं, जिस खेत से देखा को मुयस्सर हाँ हाँ नहीं आ रहा। हाँ तो रहा है, जिस खेत से देखा को मुयस्सर न हो। अभी एक लफ्ज तो रह गया। खेत से देखा को मुयस्सर न हो गंदम। वजन पे नहीं है। हाँ, जिस खेत से देखा को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोश है गंदुम को जला दो। ये कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कुंजश के फरोमाया को शाही से लड़ा दो। जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशा गंदुम को जला दो। सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कौन तुमको नजर आए मिटा दो। क्यों खालिको मखलूक में हाइल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। तो एक और पांचवा, 3-4 शेर आपसे पूछ ली गए। पांचवा और आखिरी, रज़्मे हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। पहला मिसरा बताइए। वो महफिल यारां तो बरेशम की तरह है, वो वो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह है। रेशम की तरह क्या है? वो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह है। मुझे क्या बात? क्या है रेशम की तरह? क्या रेशम क्या होता है? रेशम क्या होता है? बरेशम की तरह नर्म। हाँ, वो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। वाह। तो 5 मैंने अशार के मिसरे पहले ये दूसरे पूछे टीम शाहीन के दूसरे रुकन जनाब हुज़ैफा कायम से, और काफी सारी गलतियों के बाद आपने जवाबात तो दिए। देखते हैं, 3 गलतियां की आपने? नहीं, 2 गलतियां की, 3 जवाब सही आए। 3 जवाब सही आए। अच्छा, जो बहुत अच्छी तरह हमने याद किए थे वो सारे आपने चले आपकी तरफ बढ़ते हैं। टीम खुद ही की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और सबसे पहले मैं पूछूंगा नबीहा खान से। तो नबी आप बताएंगी, मैं पढ़ रहा हूं पहला मिसरा, आप बताएंगी दूसरा मिसरा, ठीक है? बिल्कुल। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। से मुझे इब्ने इंशा का वो याद आ जाता है। हम बने मेहमान खुसूसी उन्होंने लिखा, और उसमें उन्होंने लिखा कि बहुत सारे साहब उन्होंने कहा अपनी तकरीर में कि अब मैं ज़ौक़ के इस शेर पर अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा कि जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इब्ने इंशा ने निज़ाम में खैर लिखा एक साहब की। मैं आपसे मिसरा दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूँ, आप पहला मिसरा मुझे बताएंगे। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। मिसरा सही पढ़ा लेकिन इसमें गलती की है। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, और ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। शाने कई, ये कै जो है वो ईरान की बादशाह का मारूफ सिलसिला है, उससे शाबियात देते हैं। हाँ, लेकिन ये जवाब सही माना जाएगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने पढ़ा, सब कुछ सही है, अल्फाज सारे मौजूद थे। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। और एक बार रियायत इधर भी दी गई है। चले आपसे तीसरा सवाल पूछ रहे हैं। नबी बताइए, मैं पहला मिसरा पढ़ रहा हूँ, आप दूसरा, बल्कि मैं दूसरा मिसरा पढ़ता हूँ, आप पहला मिसरा पढ़ेंगे। मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में, मैं ही तो एक राज था सीना, तूने ये क्या गजब किया, हाँ मुझको भी पाश कर दिया। हाँ, मैं ही तो एक राज था सीना। तूने ये क्या गजब किया, मुझको दोबारा भी। पढ़वाएं। हाँ, दोबारा पढ़े, इसमें गलती कर गई है। तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी पाश कर दिया। हाँ सही है, मैं ही तो एक राज था, तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में। और बहुत मशहूर शेर है, मैं पहला मिसरा पढ़ रहा हूँ, आप दूसरा मिसरा पढ़ेंगे। इसमें भी लोग गलती कर जाते हैं। मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। क्या बात है। और पांचवा और आखिरी, मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं, आप पहला मिसरा पढ़ेंगी। कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, कि तेरे खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब।
ایک مقرر نے شاید کہ غلطی سے لکھ لیا ہوگا, اس کو بہر سمجھ میں نہیں آیا, بہر ہونے کو لکھ لیا ہوگا وہ ہائے حوض, تو وہ پڑھنے وہ اور جلدی رائٹنگ میں تو وہ تقریر میں پڑھ گئے کہ تیری بہن کی موجوں میں اضطراب نہیں. ایسے واقعات بھی تقریری مقابلوں میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں. تو اب نبیہ خان کے بعد نبیہ خان کا اسکور کیا رہا؟ نبیہ خان نے یہ ہمیں بتائیں گی, پانچوں جواب صحیح دیے, 5 سر, 5 ماشاء پانچ خواتین آگے ہیں سر. ماشاء اللہ. خواتین رٹا مارنے میں ویسے بھی طرح سے آگے. صحیح سر, اچھا سوچ. اب سدرۃ المنتہا سے سوال پوچھیں گے, اور دوسرا مصرع میں پڑھوں گا, آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے. یہیں رہ کے پوچھیں گے, جانا پڑے گا یہی ہاں سدرۃ المنتہا جا نہیں سکتے سر, وہاں تو جمیل کے پرچل گئے تھے ہم. کیا چیز ہے؟ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. خرد کے پاس جبر کے سوا کچھ اور نہیں. اچھا یہ اسکیم میں غلط لکھا ہوا چلا گیا, خرد کے پاس خبر کے سوا, کیونکہ لکھا ہوا غلط گیا اسکیم میں, اس لیے ہم کو یہاں پر رعایت دے رہے ہیں کہ وہ نقطہ کاتب کی غلطی سے اوپر کی بجائے نیچے لگ گیا. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اور صحیح جواب ہے. دوسرا مصرع پڑھوں گا, آپ پہلا مصرع پڑھیں گے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اٹھ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. آپ کھانا کھا کے چونکہ نہیں آئیں گے, اس لیے ایک یہاں پر پورا لفظ یہاں پر رعایت دی جائے گی نہیں دی جائے گی؟ یہاں رعایت نہیں دی جائے گی. سر نے کہا شعر ہی نہیں رہا, شعر نہیں رہا وہ, کیونکہ اس شعر کے اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں, آپ پہلا مصرع پڑھیں گے. مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں. نہیں آ رہا. عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث, مومن نہیں جو صاحب اولاد نہیں, لولاک نہیں ہے. آپ ایک تو آپ وزن کے معاملے میں کوئی سا لفظ اٹھا کے لگا دیتے ہیں, صاحب لولاک نہیں ہے. چلے جی, میں چوتھا مصرع کا پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں, آپ دوسرا مصرع پڑھیں گے. دوسرا مصرع بہت معروف ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. آپ دوسرا مصرع پڑھیں گے. ہے جرم ضعیفی سزا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. صحیح پڑھ گئے بالکل. اور پانچواں اور آخری مصرع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں میں, بہت مشہور شعر, اور پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں, آپ مصرع پڑھیں گے اور شعر مکمل کریں گے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن. کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن. تو پہلا مرحلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے, اور پہلے مرحلے کے اختتام پر کیا اسکور کی ترتیب ہے یہ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جانیں گے. مگر ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کے لیے سر بہت زوردار تالیاں. آپ نے بہت اچھا, آپ ان کے لیے تالیاں بجائیے, آپ ان کے لیے تالیاں بجائیے, چاروں دونوں مل کے ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجائیں, شاباشی دیں کہ بہت اچھا آپ نے مقابلہ کیا ہے. اور دوسرا مرحلہ جو ہوگا وہ ہوگا بیت بازی کا, جس میں جس حرف پر ختم ہوگا اسی حرف سے شعر سنانا ہوگا اگلی ٹیم کو. لیکن ایک مختصر سا وقفہ یہاں پر لیں گے, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. ادب زندگی کی ایک بامانی سرگرمی ہے. زندگی میں رنگ ہے, جذبوں کی عکاسی ہے, شعور و آگہی ہے. فنی, فکری اور جمالیاتی جہتیں کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم ایک شعر پڑھتے ہیں تو ہم وہ شعر نہیں پڑھتے, ہم پوری زندگی پڑھتے ہیں. کیا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شارح ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی. جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے یہ سیارہ رہنے کے قابل نہ رہے گا. میں کہتا ہوں کہ زندگی کی معنویت ختم ہو جائے گی. اردو ادب سے شعر اور نثر. کم وقت میں زیادہ شعور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مطالعہ ادب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور وہ تمام شاعری, وہ تمام نثر پارے جو آپ سننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں. آپ جب میر کو سنیں گے, جب آپ ہماری زبان سے غالب اور اقبال کو سنیں گے, آپ کی زندگی میں بالیدگی پیدا ہوگی. اگر ادب سے آپ کا
कम या ज़्यादा ताल्लुक़ है। आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। तो नाज़रीन किराम, वक्फे के बाद हाजिर खिदमत है और मैं टीम शाहीन और टीम खुदी का स्कोर बताता चलूं। टीम शाहीन ने इस मरहले में हासिल किए हैं 70 मार्क्स, पॉइंट्स के लिए मार्क्स तो नहीं, 70 पॉइंट्स आपने हासिल किए, और टीम खुदी ने हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स। 10 नंबर से टीम खुदी जो है वो अभी जीत रही है और 10 नंबर से शाहीन थोड़ा पीछे है, लेकिन हालांकि शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा है उस्ताद। तो देखते हैं कि देखते हैं दौरा ही हो गई। हाँ सर, पहले मरहले के इख्तिताम पर क्योंकि उन्होंने रियायत के बारे में भी पूछा, उन्होंने भी रियायत आपने दी भी, तो कहाँ आप रियायत दी जा सकती है, कहाँ नहीं दी जा सकती है, कहाँ आपने दी और कहाँ नहीं दी? सबसे पहले तो वो जो अशार का इंतखाब है जी, उसकी दाद कबूल करें कि सिर्फ वो शेर चुने गए हैं कि जिससे अल्लामा इकबाल का जो पैगाम है, हाँ हाँ, उन अशार को अगर आप तरतीब में रख लें तो आप इकबाल का जो पैगाम है, क्या बात है, ख़ास तौर से नौजवानों के लिए, जी जी, और उसमें जो जोश और वलवला और उसमें जो हरकत और तवानाई है, उसको आप निकाल सकते हैं। वाह वाह। यूँ तो उनकी कुलियात आप जानते हैं कि कितनी ज़ख़ीम है, और इस तरह के हज़ारों अशार उन्होंने पढ़े हुए हैं, लेकिन ये जो इतने बड़े दरिया में से एक कूज़ा भर कुल 20 शेर गालिबन इंतखाब हुए, ये बहुत बड़ा काम था जो मतलब आपकी टीम ने किया। पहले तो इसकी दाद दें। दूसरा ये कि मुकाबले में ये लफ्ज़ शामिल है कि उसमें रियायत नहीं दी जा सकती, वरना फिर मुकाबला किस चीज़ का। लेकिन हमने रियायत दी, और चूँकि हमारा दिल चाहता है कि जो लोग आए हैं उनकी हौसला अफजाई में किसी किस्म की कोई कमी न रहे। हमारा मकसद ये नहीं है कि कोई जीते या कोई हारे, हमारा मकसद एक सेहतमंद फ़िज़ा तलबा में पैदा करना है, और वो तभी मुमकिन है कि जहाँ रियायत की गुंजाइश बनती है वहाँ रियायत दी जाए। लेकिन उस रियायत की भी कुछ हुदूद व क़यूद मुतय्यन है। हमारी सिदरा ने, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो सिदरा ने तो पूरा एक हरकत उसमें कम कर दी, पूरा एक सबब कम था जिसकी वजह से वो शेर ही नहीं रहा, तो इसकी रियायत नहीं दी जा सकती। हुज़ैफा ने तो मुतबादिल लफ्ज़ लगा दिया था, उसके बाद उसको दुरुस्त भी कर लिया, तो वो शायद एक आध सेकंड का फ़र्क भी पड़ा होगा, तो वो काबिल कबूल है। क्योंकि याद रखिए, कायदे क़वानीन हमने बनाए हैं और अपने लिए बनाए हैं। क्या बात है, हम कवायद के लिए नहीं बने। वाह 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 वाह। तो इसलिए मैं तो हमेशा कवायद को जो है दूसरे नंबर पर रखता हूँ। असल नंबर पर इस मुकाबले का जो असल यानी कि मोटिव है वो है, और उस मोटिव में हम अब तक तो कामयाब जा रहे हैं। और ये कि दोनों टीमों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया है, और ये अलग बात है कि साहिबाने खुद ही को जीतना था तो वो जीत रहे हैं। तो हमारी तो दुआएं दोनों टीमों के लिए यकसा हैं। सही है, आप भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, और ये टीम भी टीचर हैं, लेकिन ये भी टीचर हो ही जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों तख्लीक़कार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसमें तो कोई शक नहीं। अब इनको आपने बड़ी रियायत के साथ तो टीम शाहीन में शामिल किया है, तो वो जो हर लम्हा शाहीन एक नई तगोदो के लिए उड़ान भरता है। क्या बात है। तो वो इनकी तख्लीक़कारी की तरफ एक बलीग़ सा इशारा है, जहाँ तक समझ रहा हूँ। तो बहरहाल मुकाबला जारी है अभी, और अगले मराहिल देखते हैं कि उनमें हम कहाँ तक पहुँचते हैं। और दूसरा मरहला क्या ये टीम खुद ही अपनी बरतरी को कायम कर सकेगी, और टीम शाहीन कितनी जल्दी इनको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएगी, क्योंकि शाहीन के लिए कोई एक जख्म भरना भी कोई मानी नहीं रखता उसका। क्या बात है, वाह वाह। तो ये है, और जैसा कि आपने
خود ابھی تھوڑی دیر پہلے زبان شعر میں فرمایا تھا کہ جو ہے وہ پودم ہے اگر تو نہیں خطرہ تو ہے. یہ ہے ہاں. بات. صحیح. تو سر آپ کی اجازت سے دوسرے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں, اور دوسرا مرحلہ ہے بیت بازی کا, یعنی کہ شعر سنائیں گے. میں پہلا شعر سنا دوں گا الف سے, اور علامہ اقبال کے شعر سناؤں گا, لیکن اس کے بعد پھر علامہ اقبال کے شعر کی قید نہیں ہوگی, حرف کی قید بہرحال قائم رہے گی کہ جس حرف پر شعر کا اختتام ہوگا اگلی ٹیم کو اسی حرف سے شعر کا آغاز کرنا ہوگا. تو متعین وقت میں, اور متعین وقت میں, یعنی کہ آپ کو 5 سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے وہ شعر سنا دینا ہے. ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال کی ایک شعر سے جو کہ الف سے شروع ہوتا ہے ہم آغاز کرتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو شروع کرتے ہیں ٹیم شاہین اور ٹیم نبیہا. ستارہ. ہو حلقہ آراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. فولاد ہے مومن. نون آپ مشورہ کر سکتے ہیں, اور کسی کا بھی شعر. انہوں نے وہ پڑھا, وہ مومن. وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق باطل ہو تو فولاد ہو مومن. فولاد ہے مومن. ہے مومن ہاں, پڑھا ہے. ہے. ہاں جی. نون. نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا, ہاں درد ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا, ہاں. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو. نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا, شعر یوں ہے, میری ہر بات بے اثر ہی رہی. نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا. جلدی سے نون سے دوسرا شعر پڑھ دیجیے آپ. نہیں تیرا نشان. ہاں نہیں تیرا نشان کسر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. جی پہاڑوں کی چٹانوں مطلب نہیں ہے, پہاڑوں کی چٹانوں میں. چلیں جی, پہلے تو یہاں پر مقابلہ ویسے ہی ختم ہونے والا تھا, لیکن ہمیں چونکہ جاری رکھنا ہے. پہاڑوں کی چٹانوں میں. نون. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران, ہاں ذرا نم ہو ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اس میں بھی آپ ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کر دیا اس کو. ساقی. یہ سے کوئی بھی شعر اپنا ہی سنا دے جلدی. یاد ماضی عذاب ہے غالب. غالب کہاں سے آ گئے؟ یاد ماضی عذاب ہے یار, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. چھین لیا, لگ رہا ہے چھین چکا. چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. الف. اے حمالہ اے فصیلے کشور ہندوستان, واہ واہ, چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. واہ آسماں. نون. ان سے تو چکرائے گئے. کیا ہو گیا آج نہ آتے اسے دے رہے چارہ. نہیں یہ خبر دشمنوں نے دی ہوگی. ہاں وہ آئے اور چلے بھی گئے ملے بھی نہیں. ہاں وہ آئے اور چلے بھی گئے ملے بھی نہیں. نون. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. غالب. ایک عام سے دل پر تو اترتے بھی نہیں ہیں. ہاں ایک خاص تسلسل سے یقین اور تجسس. کیا بات ہے, تجسس. بہت اچھا شعر. اب ذرا آپ سانس لیں گے تو آپ اچھے شعر سنا سکیں گے. تھوڑا آپ گھبرائیں نہیں. اور سین. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا. ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. اے آفتاب صبح بہارا سلام کر, دیوانے آ رہے ہیں شب غم گزار کے. واہ واہ واہ, دیوانے آ رہے ہیں شب غم گزار کے. یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں, 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. نون آپ پر آج کے لیے بھاری ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. کیا بات ہے, کیا خوبصورت شعر نعت کا نکال کے لے کر. آپ کو تو نعت کے بہت سارے شعر یاد ہوں گے. نعت کے سنا سکتے ہیں؟ نہیں بالکل یار, شعر تو شعر ہوتا ہے. ابھی تو سنایا آپ نے کو. واو. وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا, نواز میں
خوشتری جو تیری وہ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں نون سے نون سے جی نون نسل اگر مذہب پر مقدم آ گئی رہ گیا مانندے خاکے. دوسرا سوچ لیں, دوسرا نہیں یاد آ رہا. اور سوچے نون سے شعر کوئی. نہ زمین سنے نہ فلک سنے نہ ملک سنے نہ بشر سنے نہ ہی کوئی سنتا میری فغاں نہ کہوں میں تم سے تو کیا کہوں. کیا کہوں نون سرکار سے نعت سرکار سے نہیں آ رہا اس میں. نہیں آ رہا. 5 سیکنڈ ہوئے. میں شاعر ذرا بیچارے ڈھیلے ہوئے آپ نے تو مدد ہم تو شاعر بیچارے تھوڑا سا سنا دو یار کوئی. نون سے نظر, نون سے نام, نون سے میں تو شاعری بھی دے رہا ہوں آپ کو. نون سے نگاہ, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی. یہ دوسرا مصرع ہے, ابھی تو پڑھا ہے ہم نے. دوسرا ہے. جی جی سوچے دوسرا سوچے نہیں ہے تو پہلے ٹائم تو گزر گیا. ٹائم گزر تو مقابلہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. ہاں اس لیے ایک چانس اور دے رہے ہیں آپ. 2 چانس آپ کو مل رہے ہیں, آپ کے مارکس کٹیں گے اس میں. اینڈ میں ہم 100 مارکس کا یہ پورا گراؤنڈ ہے, آپ کے 2 مارکس میں ہم 20 مارکس کاٹیں گے. نعت سرکار سے اس دل کو سجا رکھا ہے. ہاں ہم نے خوشبو کا شجر دل, ہم نے خوشبو کا نعت سرکار سے اس گھر کو سجا رکھا ہے. ہم نے خوشبو کا شجر دل میں لگا رکھا ہے. واہ واہ واہ, چلیں لگا رکھا ہے یہ. یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے تو اتنا ہے. دن کو جوں تو رات کیا, رات کو جوں تو صبح کیا. الف الف. ان کے انداز کرم, ان پہ وہ آنا دل کا, آئے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا. شام کیا, شام کے صبح رات کے. چلے وہ رات تھوڑا سا, لیکن اب ساری نعت کے شعر آ رہے ہیں آپ کی طرف سے. نہیں یہ نعت نہیں, دل کا. ہاں یہ تو نصیر صاحب کی غزل ہے. ان کے انداز کرم, ان پہ وہ آنا دل کا, آئے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا. الف. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن کیا بات ہے, ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام. ہاں موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام. میم. میم. میری طرح سے ہے ماہو مہر بھی آوارہ. یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کسی کے میری طرح سے ماہو مہر بھی ہے آوارہ کسی حبیب کی. یہ بھی ہے کرتے, یہ بھی ہے جستجو کرتے. شعر صحیح مان لیتے ہیں ان کا. میری طرح سے ماہو مہر بھی ہے آوارہ کسی حبیب کی, یہ بھی ہے جستجو کرتے. یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے, نہ بیٹھے گا کوئی جب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. کیا بات ہے. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں. نون. باز تو آنے کی نہیں. نمی دانم ہاں چلیں آپ فارسی کا شعر سنا دیں. نمی دانم کے آخر تو نمی دیدار بھی رقصم دے پورا. مجھے دوسرا رہتا شعر سنائیں گے ہم آپ, کیونکہ تیسرے چانس پر اب یہ کہانی ختم ہو جائے گی, یہاں معاملہ ختم ہو جائے گا. ایک رعایت تو دونوں کو ملی نا. ہاں نمی دانم چ منزل بو بہت شب جائے کہ ہر من شب جائے کہ من بودم, شب جائے کہ من بودم, کہ ہر سو بسمل کہ ہر سو رقص سے بسمل بہت شب جائے کہ من بودم. واہ, بودم میم. فارسی شعر بھی آ گئے.
मैं जो सर्व सजदा हुआ कभी ज़मीं से आने लगी सदा तेरा मन तो है सनमाशना शेर हो चुका है ना यार। ये तो तुझे पहले मरहले में था ना तुझे क्या मिलेगा नमाज में वैसे उनका तो अंदाज ही ऐसा है हाँ जा रहा है ना मजे कर रहे हो जी जनाब है कोई सही नून के साथ होता तो फिर अभी तक बैठा होता। लड़ाई वो फैजान कह रहे नून के साथ नहीं उसके अलावा कोई आ जाओ उसके अलावा भी नहीं सुना रहे मौका दे। मैंने तो सोचा 5 सेकंड का टाइम दूंगा लेकिन आपकी हालत देख के मैंने सेकंड वाली वो कदम उठा ली न तो जमीन के लिए ना ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, हाँ जहाँ है जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए। जहाँ चले चाहिए तू नहीं जहाँ के लिए हम भी इनकी मदद कर रहे हैं ये ये इस कायम वक्त है आप 4 खिलाड़ियों के मुकाबले में हैं। सर आपके मुकाबले में नहीं हम तो मदद करनी पड़ रही है ये कायम है तेरी ही तकदीर से, हम्म, बंधे हैं बहम सख्त जंजीर से। वाह। बंधे हैं बहम सख्त जंजीर हम वो वार इंडस्ट्रीज के लोग हैं जो चाहते हैं कि जंग जारी जारी रहे ये ये या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे और जो रूह रूह को तड़पा को तड़पा को तड़पा दे। शुक्र उन्होंने अतर चखान जैदी का शेर नहीं पढ़ दिया हम्म। यारब दिल जैदी में हम्म। एक जिंदा तमन्ना है तू ख्वाब के प्यासे को ताबीर का दरिया दे दरिया। इस बार मकाम बदलूं तो ऐसी पड़ोसन हो जो कल्ब को गरमा दे और रूह को तड़पा दे चले ये ये कायनात अभी ना तमाम तमाम है है शायद शायद के आ रही है दमादम दमादम सदाए कुन फयकुन। ये कुन फयकुन हमारे लिए ये ढूंढ के ला रहे हैं ऐसे शेर जो नून पे खत्म हो रहा है नून शाहीन में भी नून ही आखिर हाँ, है। हाँ। नून नून तो उनका हरफ रवि है नाम उसका मुकम्मल तो बता सकता नहीं हाँ नाम उसका मुकम्मल तो बता सकता नहीं मैं या जीम अलिफ राबी नुक्तों के अलावा। क्या बात है वाह वाह नुक्तों के अलावा है। आया बस हम उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहते कि फिराक हाँ दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। आदमी अच्छा भी नहीं अब एक तो मैंने बना दिया और मैं कितने बनाऊं। नाम लेवा है मोहम्मद के परिस्तार तो है यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तार तो है नून नून हो गया है कुंवर महेंद्र सिंह बेनीसार मीर का शेर सुना है नून से मशहूर तरीन शेर मीर का हाँ मैं आपका इशारा दे रहा हूँ जी लेकिन मीर का शेर है मीर का मारूफ तरीन शेर मीर का अलिफ कौन से सा? आ रहा है। नहीं मीर तकरीबन का सबसे मारूफ शेर जो हर खातून में अलिफ से आ आता रहा है अलिफ से आ रहा है है। वो क्या है नाजुक की नाजुकी उसकी लब की क्या कही है उसके लब की क्या कही पंखड़ी एक गुलाब की सी है पंखड़ी एक गुलाब की सी है ये यहाँ खुदा के परिस्तार और वहाँ गद्दार हाँ। और इनके बीच में वाहिद लकीर शायर है। हाँ हाँ शायर है ये और अब हम किसी को भी कोई रियायत नहीं देंगे अब हम ठीक। आखिरी मरहले में ये तो शर्त लगा दे नून पे खत्म ही होना चाहिए। अब तो शेर है वो हाँ इसमें खत्म कल भी नहीं। खत्म हो सकता है ये बल्कि अब तो नून पे ही खत्म होगा हाय हाय चले मीरी और गालिब का शेर सुना देंगे मशहूर तरीन शेर बस अब आपने कहा था वो नहीं मिलेगा। मैंने तो नाम तो नहीं बताया शेर गालिब की 1 लाख शेर अशारा मसाइल भी तो अलग अलग है सर आप पूरा नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ मसाइल भी तो अलग अलग है दोनों टीमों के हाँ, हमने पूरा पूरा इशारा दे दिया शेर का चलिए ये तो शेर सुनाना जल्दी ये कायनात हो गया ना ये वाला जल्दी सोचिए अब मैं गिनती गिनना शुरू कर दूंगा करें जाने। लोग बोलेंगे उन्होंने जानबूझ कर आया उन्होंने कमरे में पड़े थे लेकिन उन्होंने सच्चे ही पड़े वो ना समझे नहीं समझ रहे तो क्या करें? गिनती कह रहे हैं यार।
یہ مسائل چلیں. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ولی سمجھتے، تجھے ہم ولی سمجھتے، جو نہ باد خار ہوتا. الف. اب آپ کائنات کو پھر سے بنائیں تو ہاں تھوڑا سا آسمان کو نیچے بنائیں. آئے ہائے ہائے واہ واہ. نیچے بنائیے جی بنائیے. پھر آگے اب ہم بنائے وہ بولا تھا انہوں نے، بنائیے. بنائیے وہ کر دیں، جب آپ کائنات کو بنائیے وہ کر دیں اس بار. یہ ناظرین اکرام یہ بھی ہمارے سامنے ہے. 1 2 3 4 یہ 5 جو سنا دیتے ہیں رک گیا. ہم یہ سے سنائیں گے، یہ اور ہم سنا دیں گے. ہم سنائیں گے ایسے. 5. ہاں چلے آپ سنا دیں. یہ کائنات بدن ہے کسی حقیقت کا، ہاں ہاں یہ آسمان پہ پردے ہیں آسمانی سے. واہ واہ واہ. یہی ہے نا تمہیں ہم سے بچھڑ جانے کی جلدی ہے، کبھی ملنا تمہارے مسئلے کا حل نکالیں گے. خیر یہ پروگرام، یہ مقابلہ یہاں پر ختم ہوا. یہ جو مرحلہ ہے یہ بڑا عجیب مرحلہ ہو گیا. اس مرحلے میں مقابلہ ویسے تو کیونکہ 100 مارکس کا 100 پوائنٹس کا یہ مرحلہ تھا اور جیتنے والی ٹیم کو 100 پوائنٹس مل جانے تھے اور دوسری والی ٹیم کو ظاہر ہے کہ نہیں ملنا تھا، 0 ملنا تھا. لیکن اس میں یہ ایک ترتیب یہ بھی تھی کہ جو شعر کا اور اس میں جو اغلاط تھیں اور جو مواقع دیے گئے تو اس میں ہر موقع پر ہم نے 10-10 مارکس کم کیے. تو 100 مارکس جو آپ کو ملنے تھے کیونکہ آپ جیتے ہیں یہ والا مرحلہ، لیکن وہ 100 مارکس 100 پوائنٹس آپ کو نہیں دیے جا رہے، بلکہ آپ نے یہاں پر کتنی مرتبہ 6 مرتبہ انہوں نے غلطی کی ہے. تو 6 مرتبہ جو ہم نے آپ کو شعر ویر بتائے اس کی وجہ سے آپ کو اس مرحلے میں 40 پوائنٹس آپ کو دیے جائے. یہ پہلا پہلی دفعہ پہلے یہ آ رہے تھے 100 پوائنٹس ان کو مل جا رہے تھے پہلے شعر پہ، تو 40 پوائنٹس ان کو جا رہے ہیں ٹیم شاہین کو. اور اب چھوٹا سا وقفہ یہاں پر لیں گے اور ہم بتائیں گے وقفے کے فوراً بعد آپ کو کہ اسکور بورڈ کی پوزیشن کیا ہے، تقدیر امم کیا ہے، تقدیر امم کیا ہے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. شاعری کے انتخاب پر مشتمل پروگرام وقار سخن دیکھیے ہر جمعرات کی رات 9 بجے صرف جیمز ٹی وی پر. تو ناظرین کرام وقفے کے بعد حاضر خدمت ہے اور مقابلہ آپ نے دیکھا بیت بازی کے مرحلے میں بہت خوبصورت مقابلہ ہوا. جو ہوا تو ٹیم شاہین اور خودی کے درمیان تھا لیکن جیتے ہم دونوں کیونکہ اصل میں زیادہ جو امداد کے ٹوکرے ہیں وہ ہم نے ان کو مہیا کیے. تیسرا مرحلہ جو ہے جس کا نام ہے دماغ حاضر ہو، اور یہ دماغ حاضر ہو میں ہوگا یہ کہ چند علامہ اقبال کی جو خاص اصطلاحات ہیں وہ اصطلاحات کے آپ کو لفظ بتائے جائیں گے، یہ آپ اسکرین پر دیکھیں گے. اور دونوں ٹیمیں اور باری باری پہلے میں ٹیم شاہین سے 5 اصطلاحات اور اس میں آپ کو مشورے کی اجازت ہے، پھر اس کے بعد خودی سے 5 اصطلاحات. ان اصطلاحات پر مبنی آپ علامہ اقبال کا کوئی بھی شعر سنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، معروف اصطلاحات ہیں علامہ اقبال کی شاعری میں، ان اصطلاحات سے متعلق کوئی بھی شعر آپ علامہ اقبال کا ہی شعر آپ اس مرحلے میں سنا سکتے ہیں. تو ٹیم شاہین آپ کو اس میں مشورے کی اجازت بھی ہے. تیسرا مرحلہ دماغ حاضر ہو، اصطلاحات کا شروع کرتے ہیں. پہلی اصطلاح یہ اسکرین پر دیکھیے، عشق. آہا میں سناؤں؟ نہیں، یہ ٹیم شاہین سے سوال ہے. 5 آپ مشورہ کر سکتے ہیں. جی سر یہ سوال اگر یہ نہیں سنا سکے تو یہ لفظ اس لفظ پہ ہم سنا سکتے اس ہیں. لفظ پہ آپ سنا دیجیے گا کہ مارکس والا آپ کو آپ کے والے میں ملیں گے. مقابلے کی خوبصورتی کے لیے ہم آپ سے سن سکتے ہیں. جناب عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، یہ بتا کہ علامہ اقبال کا شعر سنانا ہے. علامہ اقبال کا ہاں. عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، یہ بتا کس سے حمایت کا صلہ مانگے گا، یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے وہ مانگے گا، حشر میں کس سے عقیدت کی جزا مانگے گا. اقبال کا شعر ہے. نہیں اقبال کا نہیں ہے. علامہ اقبال کا تو دیکھیں ماہر اقبالیات منع فرمانے کہ یہ اقبال کا شعر ہمارے تو مطالعے میں کبھی بھی نہیں ہے. یہ کسی فیس بک کی اقبال کا ہے. ہاں یہ والی بات. اور کوئی شعر سنا دیجیے. سوچیں.
نہیں بتا سکے. آگے چلتے ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں, آپ کے ذہن میں ہو تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کہ کے امتحان امتحان اور بھی ہیں. وہ کھڑکی نہیں کھولتے تو نہ کھولیں, نظر میں میرے بادیاں اور بھی ہیں. لیکن یہ عبیر ابو ذری مداحیہ شاعر بزرگ, ان کا شعر تھا, انہوں نے اقبال کی زمین میں کہے تھے. لیکن بہت خوبصورت شعر, کتنا آسان شعر ہے, معروف شعر ہے, ابھی عشق کے امتحان. اور عشق تو اقبال کی اور تیرے, اب چلے عشق تو ہو گیا, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. علامہ اقبال دیکھیں ناراض ہو گئے آپ سے, اور ہاں یہاں سے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو واقعی ناراض ہو گئے. اچھا, اب دوسری اصطلاح جناب ٹیم شاہین کے لیے, آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, آسمان. اچھا آسماں, یہ بھی بتانا پڑے گا. غصہ آ رہا ہے بیٹا, ان کے لیے میں نے اشعار لکھے تھے. جی 5 سیکنڈ ہو گئے. ہاں ہو گیا. میں سناتی چلیں ہوں. آپ سنیں. اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستان, چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. تیسری تصویر دکھائی جائے گی آپ کو, تیسری اصطلاح ٹیم شاہین کے لیے. جی جناب, پہاڑ. چلیں آپ پہاڑ لے لیں, کوثار پہاڑ کر لیں. چلیں بہت آسان ہے. ہاں تو پہاڑوں پر تو جی جی نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. چٹانوں میں ابھی درست کیا, ہاں پہاڑوں کی چٹانوں میں. ٹھیک ہے, صحیح جواب ہے جناب. اور اگلی آپ کو تصویر دکھائی جائے گی اور آپ نے اس اصطلاح پر شعر سنانا ہے جناب. بولا بلبل کی سن کے آہوزاری. باقی اگر ہو تو ڈنڈا بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایسا کچھ تھا. ہاں ایسا ہے, ایسا ہے. لیکن ایک نظم ہے جو جس کا عنوان ہی جگنو علامہ اقبال کی, ہمدردی الگ ہے, جگنو الگ نظم ہے. لیکن بہرحال اس میں آپ نے ہمدردی کے جس کو پڑھ رہے ہیں, تھوڑا سوچ کے پڑھیں, صحیح ہو جائے گا. سن کے بلبل کی آہوزاری. ہاں یہ بولا جگنو کوئی, جگنو کوئی. چلو بس غلط. پاس ہی سے بولا, جگنو کوئی پاس ہی سے. حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے, کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا. جناب تو یہ سر تصویر صحیح مانی جائے گا, یہ غلط مانا جائے گا جناب, صحیح نہیں مانا جائے گا. پانچواں آپ سے اور آخری اصطلاح جناب, پانچویں اصطلاح دکھائیے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. واہ, صحیح جواب ہے. اور مجھے میرا پسندیدہ شعر اس میں, خود ہی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں, یہی تو ہی تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. ایک میں, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور ٹیم خودی سے اب ہم رجوع کریں گے اور پہلی اصطلاح آپ کے سامنے آئے گی. جناب ٹیم خودی کو پہلی اصطلاح دکھائیے. حکمت. میں نے اقبال سے عذرائے نصیحت یہ کہا, حکمت پہ ہے. حکمت ہر چیز سے پیدا کیا ہے, پیدا خدا کی قدرت ہے. ہر چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے. یہ بڑا کوئی بڑا یہ اس کی حکمت ہے. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت. ہاں اب ایک بار اس کو صحیح کریں. ہر ایک چیز سے, کوئی جلدی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی حکمت قدرت ہے. کوئی بڑا کوئی چھوٹا, خدا کی یہ اس کی حکمت ہے. یہ اس کی حکمت. یہ کون سی نظم بڑی مشہور ہے, پہاڑ اور گلہری کا یہ شعر ہے. ٹھیک ہے. اور جناب دوسری اصطلاح دکھائیے. صحیح جواب مانا, یہ صحیح جواب مانا جائے گا. ان کا دوسری اصطلاح دکھائیے. ہاں جی شاہین ہے. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. صحیح جواب ہے جناب, بالکل صحیح جواب. اور تیسرا
تیسری اصطلاح دکھائیے. انسان. انسان کو راز جو بنایا, راز اس کی نگاہ سے چھپایا. واہ واہ. انسان کو راز جو بنایا, راز اس کی نگاہ سے چھپایا. اور چوتھی اصطلاح تصویر دکھائیے. شمع. لب پہ آتی ہے دعا بن کی تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. واہ واہ واہ. اور پانچویں اور آخری اصطلاح تصویر دکھائیے. خورشید, سورج, آفتاب. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اور یہاں جو ہے وہ صورت خورشید پر جو ہے اب ادھر ڈوب تو گئے ہیں, اب دیکھیں ادھر کہاں نکلتے ہیں. اور یہاں پر یہ تیسرا اور آخری مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا, جہاں علامہ اقبال کی شاعری کی اصطلاحات کو ہم نے پیش کیا ان دونوں ٹیموں کے سامنے, اور اس سے متعلق ان کو سنانے تھے اشعار. اور اب اس مرحلے کا بھی نتیجہ اور تینوں مراحل کا کلی نتیجہ ترتیب پا رہا ہے. عائشہ زاہد جو کہ پروگرام ڈائریکٹر بھی ہیں, وہ یہ ترتیب دے رہی ہیں. اور اس نتیجے کے اعلان سے پہلے میں اس پروگرام سے متعلق اور علامہ اقبال کی اس جو فکر ہے اور شاعری ہے, اس کو آج کے زمانے میں سر کس طرح سے ہم اس کو پھیلا سکتے ہیں کہ نوجوانوں کو راغب کریں کہ وہ اقبال کی شاعری پڑھیں یا سنیں. تو سر اس حوالے سے میں موضوع یہ رہا ہے کہ نوجوان تو راغب ہیں, ہاں شاعروں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو دوسرا مرحلہ تھا اس میں بھی, پہلے مرحلے میں بھی اور آخری مرحلے میں بھی ہم نے دیکھا کہ اوور آل تو بہرحال میرا ووٹ کارکردگی کی طرف بہت اچھی رہی. اور اس میں بھی نبیہ نے جس اعتماد کے ساتھ اور جس روانی کے ساتھ اور جس سنجیدگی کے ساتھ پروگرام کو لیا ہے وہ قابل تعریف ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہی اشعار کا معیار اچھا تھا. ہاں یہ تو ہم یعنی ہار اور جیت تو وہ کیا ہے کہ شکست و فتح مقدر سے ہے ولے اے میر, مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. واہ واہ واہ. تو مقابلے میں کسی ایک کو تو ہارنا ہوتا ہے, وہ کوئی ایسی خراب بات اور کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً صحیح بات یہ ہے کہ اشعار کا معیار دونوں ٹیموں کا بہت اچھا تھا. اور اس کی بھی داد بنتی ہے کہ دوسرے مرحلے میں آزاد چھوڑ دیا کہ آپ اپنی یادداشت سے, اپنے مطالعے سے کہیں بھی کسی کا بھی کوئی شعر آپ سنا سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ کنور مہندر سنگھ بیدی سہر سے لے کر کے نعت گو شعراء اور جون ایلیا اور قابل صاحب سب کے اشعار جو ہے سنائے گئے. یہ بہت اچھی بات ہے. تیسرا جو مرحلہ ہے اس کی نوعیت یادداشت سے زیادہ فکر کی تھی. کیا بات ہے. بیت سازی میں تو آپ کتنے ہی اچھے شاعر ہوں, لیکن اگر آپ کا حافظہ کام کر رہا ہے تو آپ جیتیں گے, ورنہ نہیں جیت سکتے. لیکن تیسرا جو مرحلہ ہے اس میں یادداشت کے ساتھ ساتھ آپ یوں تو سمجھیے اس بات کو کہ اس میں فکر بھی چاہیے. یعنی اقبال سے آپ کا جو تعلق ہے وہ محض فیشن کے طور پر یا کسی امتحانی ضرورت کے طور پر یا دکھاوے کے طور پر نہ ہو, باقاعدہ آپ اقبال کی فکر سے اپنے آپ کو اگر قریب محسوس کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال نے جو بات کی ہے اس کے پیچھے کوئی پس منظر بھی ہے. کیونکہ عام شعراء جو ہیں وہ کبھی کبھار ایسے شعر بھی کہہ جاتے ہیں کہ جو صرف قافیہ پیمائی کے ذیل میں آتے ہیں, لیکن اقبال وہ آدمی ہیں کہ جو فلسفی بھی ہیں اور شاعر بھی. کیا بات ہے. چنانچہ اقبال کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک نقطہ موجود ہے. خود علامہ اقبال نے اپنے بارے میں فرمایا ایک جگہ کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. تو وہ شاعری کے بڑے منصب سے واقف تھے, اور جو انہوں نے نظمیں کہی ہیں حضرت داغ دہلوی کے لیے اور حضرت مرزا غالب کے لیے,
یا گوئٹے کے لیے جو انہوں نے کہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعروں کی ان کے دل میں کتنی قدر و منزلت ہے. لیکن اس کے باوجود، اتنے بڑے شاعر خود ہونے کے باوجود، انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اس بات کی نفی کی کہ میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ. کیا بات ہے. اس لیے کہ اگر آپ اس کو شاعری سمجھ لیں گے تو آپ واہ واہ کر کے، وہ جو ایک رواج زمانہ کے مطابق داد دینے کے بعد آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے. کیا بات. نہیں، وہ یہ نہیں چاہتے تھے. ان کو واہ واہ کی ضرورت نہیں تھی. وہ تبدیلی چاہتے تھے معاشرے میں کہ جس میں ہم ایک آزاد وطن میں بھی ہوں، اپنے تاریخ سے جڑے ہوئے بھی ہوں، اور آگے کی طرف ہماری نظر بھی ہو. اور اس کام کو کر سکتے تھے صرف نوجوان. چنانچہ ان کے پیغام کا مخاطب جو ہے وہ ان کے زمانے کا مسلمان نوجوان تھا. ایک اور جگہ اپنے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ مرا بینی، یعنی کہ مجھے دیکھو، مرا بینی کہ در ہندوستان دیگر نمی بینی. مجھے دیکھو کیونکہ ہندوستان میں دوسری مثال ایسی نہیں ملے گی. مرا بینی کہ در ہندوستان دیگر نمی بینی، برہمن زادائے راز آشنائے روم و تبریز است. کہ ایک ایسا برہمن زادہ کہ جو روم یورپ اور تبریز مشرق و مغرب کے رازوں سے، آپ دیکھیں نا کہ دو بڑی سمتیں مشرق اور مغرب کے رازوں سے جو آدمی واقف ہے، وہ محض قافیہ پیمائی کے لیے تو کوئی شعر نہیں کہہ سکتا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو ان کے ہر لفظ کے چناؤ میں بھی اور موضوع کے چناؤ میں بھی جو شاعرانہ خصوصیات ہیں، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں. ان پہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی. لیکن ان کی جو فکر ہے اس کی گہرائی بھی اتنی ہی مطالعے کی متقاضی ہے، اور وہ اس کا جو فائدہ ہے مطالعے کا وہ ہماری نوجوان نسل کو ہوگا. کیونکہ آج فکر اقبال کو اپنانے کی جتنی ضرورت ہے، تاریخ میں اتنی ضرورت کبھی بھی نہیں رہی. بالکل. اس وقت بھی نہیں رہی جب کہ ہم انگریز کے غلام تھے. اس وقت بھی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی ضرورت کہ آج ہے. کیوں کہ یہ واحد ہستی ہے کہ جو اپنی فکر اور اپنے کلام کے ذریعے ہمیں مغرب کی جو تہذیبی یلغار ہے اس سے بچا سکتا ہے. اور یہ اس وقت ہمارا دوسرا مسئلہ ہے، ہم سے ہماری شناخت جو ہے وہ چھننے والی. اس نقطے پر بھی آپ لوگ فوکس کریں، اور جو ہمارے سننے والے نوجوان ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی، اس کا استعمال جدید دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس سے انکار بھی نہ کریں اور اس سے ڈریں بھی نہیں، اور ایک ایسا راستہ بنائیں کہ جس سے کہ آپ اپنی تہذیبی اقدار سے بھی جڑے ہوئے ہوں اور جدید دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کا حوصلہ کریں. کیا بات. تو بہت خوبصورت گفتگو پروفیسر مرزا سلیم بیگ صاحب کی علامہ اقبال کے اس پیغام کے ساتھ جو نوجوانوں کے لیے ہیں اور خاص طور پر ہمارے اساتذہ اور شعراء کے لیے بھی ہے، اور کہ جو آپ کی شاعری ہونی چاہیے وہ محض شاعری نہ ہو، اس میں کوئی پیغام بھی چھپا ہوا ہونا چاہیے. یہ ایک ذمہ داری ہے اور جو سب پر ہی عائد ہوتی ہے، ہر اس شخص پر عائد ہوتی ہے جو اس معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو ناظرین کرام، اس تیسرے مرحلے میں جو اصطلاحات پر مشتمل تھا اس میں ٹیم شاہین نے حاصل کیے 20 پوائنٹس اور ٹیم خودی نے حاصل کیے 50 پوائنٹس، اور کلی طور پر یعنی کہ مجموعی جو اسکور رہا وہ دونوں ٹیموں کا ہو گیا برابر 130. لیکن اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پاور آف اٹارنی، اور وہ ہے پروفیسر مرزا سلیم بیگ صاحب کے ہاتھ، کہ وہ صحت جواب دیکھ کر کے کہ دونوں ٹیموں کے جو جوابات تھے، چاہے وہ اشعار کی شکل میں تھے یا سوالات کی شکل میں، جس طرح سے بھی تھے، اس میں جو زیادہ اچھا صحت جس کی تھی اس لحاظ سے 10 پوائنٹس سر کے ہاتھ میں، جو وہ ان کو بھی دے سکتے ہیں اور ان کو بھی دے سکتے ہیں. تو سر آپ نے ویسے تقریر میں اشارہ تو دے دیا تھا، لیکن آپ پھر بھی اگر اپنے خود ہی اعلان فرمائیے کہ آج کی فاتح ٹیم اصل جو جج ہیں وہ تو اسکرین کے اس طرف بیٹھے. جی بالکل. اور وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے ہاں کہ اس مقابلے میں چاروں نے انڈیویجولی یعنی انفرادی سطح پر اور ٹیم کی حیثیت میں اگر آپ دیکھیں تو بھی مقابلہ تو ہوا، اور ہم نے بھی اس مقابلے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اور اس کو اس کے ٹائم تک جاری رکھنے کے لیے جو ہم سے ہو سکا وہ ہم نے بھی کیا. بالکل. گو کہ مطلب اس کی کوئی نام نہیں ہے، اس کی کوئی وہ ضرورت بھی نہیں تھی،
یہ مقابلہ جلدی ختم ہو سکتا تھا، لیکن یہ کہ اس میں اتنا لطف نہیں آتا، ہمارے اپنے مسائل تھے. لیکن جو دیکھنے میں آیا ہے کہ میں نے تو پہلے بھی عرض کیا کہ نبیہہ نے جس عمدگی کے ساتھ اس مقابلے میں مطلب اپنا رول ادا کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مطالعہ بھی جھلکتا تھا اس ٹیم کا جو ہے. اچھا اتفاق ہے کہ پاکستان میں تو رائٹسٹ پاور میں رہتے ہیں نا، تو یہ ہمارے رائٹ پر ہے. صحیح. تو ان کا مطالعہ بھی جھلکتا تھا اور اس مقابلے سے ان کی سنجیدگی بھی عیاں تھی. کیا بات ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا ووٹ جو ہے وہ ان کی طرف. تو ناظرین کرام، ٹیم خود ہی نے یہ مقابلہ آج کا جیت لیا ہے اقبال فہمی کا. اور ظاہر ہے کہ اب ایک چھوٹا سا وقفہ ہم یہاں پر لیں گے اور جس میں سرٹیفکیشن ہونی ہے، انعامات کی تقسیم پروفیسر مرزا سلیم بیگ صاحب کے ہاتھوں سے ہونی ہے. یہاں سے میں یہاں سے اجازت چاہوں گا علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ جو مجھے بہت پسند ہے اور خوبصورت انوکھے مزاج کے شعر کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ناظرین کرام، وقار احمد وقار اور مرزا سلیم بیگ صاحب کو اجازت دیجیے پروگرام اقبال فہمی سے. ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو سرٹیفکیٹس ملیں گے اور آپ یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں اور خوب داد و تحصیل ہونی چاہیے ہمارے پارٹیسپینٹس کے لیے اور ہماری پوری ٹیم کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.